بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہدایت الرحمن ہوتی ایک مطابق آپ کی خدمت حاضر ہوں. آج میں گرلس کیڈٹ کالج مردان جو پاکستان کا پہلا گرلس کیڈٹ کالج ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور ممتاز ماہر تعلیم بریگیڈیئر جاوید سرور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے ان کالج کے متعلق جو انہوں نے قلیل مدت میں ترقی کی ہے اس حوالے سے ان کے احساسات جاننے کی کوشش کریں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو اس گرلس کیڈٹ کالج کے متعلق جو قلیل مدت میں انہوں نے ترقی کی ہے اور جو قائدانہ صلاحیت بریگیڈیئر صاحب جاوید سرور صاحب کے وہ میں ہے اس کے متعلق بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تو بریگیڈیئر صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. تھینک یو فار یور ویئرز آلسو. السلام علیکم. تھینک یو بریگیڈیئر صاحب. آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاء اللہ ڈے پر سے آپ نے چارج سنبھالا ہے اور گرلس کیڈٹ کالج جو پاکستان کا پہلا گرلس کیڈٹ کالج ہے اور یہ مردان کے عوام فخر کرتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستان کا پہلا گرلس کیڈٹ کالج بنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ نے جو یہاں پہ جو پل آپ نے بویا تھا اور وہ ماشاء اللہ تناور درخت بن کے سامنے آئے, آپ کی کیا احساسات ہیں اس حوالے سے؟ الحمدللہ حضرت بھائی, میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا. یہ کالج 2017 میں قائم ہوا اور میں کلیم کرتا ہوں کہ آئی ایم دا فاؤنڈنگ پرنسپل آف دس کالج. مجھے ایک ذمہ داری دی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے کہ کالج کو اسٹیبلش کیا جائے مردان میں. ہم ٹیمپریری کیمپس میں یہاں پہ آئے اور ہم نے کام کرنا شروع کیا. اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے میرا جو کانٹریکٹ تھا پہلے 3 سال کے لیے تھا, پھر کانٹریکٹ گورنمنٹ نے اس کا رینیو کر دیا another 3 years. وہ انشاءاللہ 30 اگست تک میرا کانٹریکٹ ہے, 30 اگست 2023 تک انشاءاللہ. اگر امید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ آگے بھی مجھے موقع دے گی تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. مجھے سب سے اچھی بات چیز یہ لگی کہ یہاں پہ جو کے پی کے میں بچیوں کے پاس پرٹیکولرلی مردان اینڈ سراؤنڈنگ بچوں کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے اور وہ ٹیلنٹ کیپ ہوا تھا, چھپا ہوا تھا. جب ہم آئے اس ٹیلنٹ کو ایکسپلور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا ویژن آف قائد اعظم دیٹ نو نیشن کین رائز ٹو دا ہائٹ آف گلوری انلیس یور وومنس آر سائڈ بائی سائڈ ود یو. اور میں نے اس کو سامنے رکھا اور اسی پہ کرتے ہوئے ایک ویژن اور مشن ڈرائیو کیا. اور ہمارا بیسیکلی مشن یہی ہے کہ وی آر گرومنگ دا ینگ لیڈرز آف پاکستان سو دیٹ دے کین ایکسیل ان دیئر انڈیورس. اور یہ آرم فورسز میں جائیں یہ بچیاں یا بیوروکریٹس بنے, ٹیکنوکریٹس بنے, اور ہم ان کو جتنا بھی موقع ملے ہم ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں کہ آگے چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم اس پہ کامیاب ہوئے. کامیاب اس لیے ہوئے کیونکہ یہ خالی لوکل میڈیا نہیں بلکہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہمارے کالج کے اوپر نظر تھی. اس میں انٹرنیشنل میڈیا کا آئی ووڈ لائک ٹو مینشن بی بی سی, وائس آف امریکہ, اے ایف پی, ٹی آر ٹی, سی این اے, عرب نیوز, الغد نیوز, انہوں نے بہت سارے پروگرام ہمارے کالج پہ کیے, ڈاکومنٹری کیے. دے آر اویلیبل آن دا یوٹیوب آلسو اور دے آر ویری ویل ویوڈ. اور اس پہ آرٹیکل ہمارے پاس انٹرنیشنل لیول پہ لکھے گئے اور جس میں ایک آرٹیکل تو لکھا گیا وہ 66 کنٹریز میں ان ڈفرنٹ لینگویجز پبلش ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں خالی کریڈٹ مجھے نہیں ہے, کریڈٹ میرے اسٹاف کو ہے, میرے ساتھ جو ٹیچرز ہیں, بچیاں ہیں جو کام کر رہی ہیں, ایون ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ان کو میں کہوں گا جی ان کو کریڈٹ بھی جاتا ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ مل کے کام کیا. ایک ٹیم کے طور پہ ہم یہاں تک کالج کو لے آئے. اور جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, کالج کے رزلٹس کی بات کرتے ہیں, اللہ کا بہت شکر ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہماری بچیاں 2019 آنورڈ کو جو بورڈ کے ایگزام میں اپیئر ہونی شروع ہوئی تو ہمارا رزلٹ مردان بورڈ میں اٹ از دی بیسٹ رزلٹ. آئی ووڈ سے اٹ از دی بیسٹ, ون آف دا بیسٹ رزلٹ ان پاکستان. کیونکہ ہماری جتنی بھی بچیاں ہیں ابھی تک جو 20, 21, 22 اینڈ ہوپ ان 23 جتنی بھی بچیاں ہمارے پاس یہاں سے پاس آؤٹ ہوئی یا جنہوں نے ایگزام دیا ان سب کے A1 گریڈ ہے. اور یہ میرا خیال ہے کہ کسی بھی کالج کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. مرزا صاحب, جو آپ نے بانی پاکستان کا جناب کا جو ورلڈ کوڈ کی ہے کہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک ان کے جو خواتین ہیں وہ اس کے شان بشانہ کھڑی نہ ہو اور سفر ترقی نہ کر سکے یا ترقی کے سفر میں ان کے شان بشانہ کام نہ کر سکے.
تو 7 سال کا جو سفر تھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری ٹیلنٹڈ فیمیل ہماری جو بچیاں ہیں، اس میں وہ ٹیلنٹ ہے جو کہ ہم انٹرنیشنلی طور پر یہ ریکگنائز کر سکیں کہ ہاں پاکستانی جو ہمارے بچیاں ہیں وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہو جائیں گے، میں بچوں کی میں نے ایک تھوڑی ان ایکڈیمکس کی تو بات کی ہے، اسی کو ساتھ بڑھاتے ہوئے میں بتاتا ہوں کہ ہمارے جو پچھلے پہلا فرسٹ بیچ پاس آؤٹ ہوا، اس میں سے ہماری بہت ساری بچیاں میڈیکل کالجز میں جا چکی ہیں. دیر اباؤٹ 11 آؤٹ آف 45 بچیوں میں سے جو کہ پری میڈیکل گروپ میں سے تھے. یہ رزلٹ اگر آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے اٹ وڈ بی ون آف دا بیسٹ رزلٹ ان پاکستان. اور جو ہماری پری انجینئرنگ گروپ کی بچیاں تھیں، سو اباؤٹ 13 دے آل جوائن دا ڈفرنٹ یونیورسٹیز اینڈ دے آر اسٹل اسٹرائیونگ فار ٹو جوائن دا فورسز آلسو. انفارچونیٹ یہ ہے کہ فورسز میں انڈر گریجویٹ بچیوں کے لیے اپرچونیٹیز کم ہیں. خالی ایئر فورس میں ہیں، ایئر فورس میں بہت لمیٹڈ بچیاں لیتے ہیں، اور اس دفعہ ہماری بہت ساری بچیاں کلیئر ہو رہی ہیں. انشاءاللہ وی ہوپ سو کہ وہ بچیاں جو ہم نے ان کو پروسیس کیا گرومنگ کا، اس میں یہ بچیاں ایکسل کریں گی. جو آپ نے بات کی نا کہ ان کی انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کیسی ہوتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آپ ہماری سوشل میڈیا پہ جائیں، آپ کو نظر آئے گا ہم ان کو بچوں کو ایک پلیٹ فارم دیتے ہیں، اور پلیٹ فارم میں ڈیلی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ خود بخود ان کا ٹیلنٹ پالش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور آپ کسی بچی کو پکڑ لیں، اس کو انٹرویو کریں، دے ول ناٹ ہیو دا شائنس آف دا کیمرا، اور ان کے انٹرویوز ہیں، اپنے ویوز، اینڈ دے ہیو دا بگ ڈریمس رائٹ. ایون میری بچیاں وہ بھی کہتی ہیں کہ دے وانٹ ٹو بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان، دے وانٹ ٹو بی دا چیف آف دا آرمی اسٹاف رائٹ. پھر اس کے بعد جو اسپورٹس میں میری بچے نے ایکسل کیا، آپ حیران ہوں گے کہ 8 بچیوں کو تائیکوانڈو میں انٹرنیشنل کلر مل گیا ہے میری بچیوں کو. میری بچیاں آرمی ٹیم میں باسکٹ بال میں کھیلی ہیں. اس کے علاوہ KPK کو ہینڈ بال میں جو ہماری ٹیم تھی پوری کی پوری ٹیم 33 نیشنل گیم میں انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہے. میری بچیاں تائیکوانڈو میں ڈفرینٹ گیمز میں جو کہ نیشنل لیول پہ کنڈکٹ ہوئے تھے، جس میں انٹرنیشنل پارٹیسپینٹ بھی تھے، اس میں میری بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ہر سال 6 7 بچیاں جاتی ہیں اینڈ دے آل ون دا میڈلس. میرا خیال ہے کہ یہ اتنا بڑا آنر کی بات ہے. اور خالی یہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ کہ بچوں کی اسپورٹس پہ بات کرتے ہیں، ایکڈیمکس پہ بات کرتے ہیں، ہم بچوں کو پاکستانیت بھی سکھاتے ہیں، ہم ان کو دین کی تعلیم بھی دیتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جس کی وجہ سے پیرنٹس سیٹسفائڈ ہیں، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ بچیاں ہمارے پاس خالی KPK کی نہیں ہیں، پورے پاکستان سے موقع بچے آ رہے ہیں. صاحب آپ یہ بتائیں، چونکہ ہر بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گرلس کالج کالج میں داخل ہے، لیکن چونکہ فیس اسٹرکچر کے متعلق بتایا کہ چونکہ ایک متوسط طبقے کی جو بچی ہے یا جو غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی بچی ہو، اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہاں پہ ایڈمٹ ہو، وہ ایڈمیشن لے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں پہ کوئی اسکالرشپ کا کوئی وہ ہے کنسیپٹ، یا وہ کس طرح اس ادارے ہو جائے؟ ویری گڈ کوشچن آسک ہدایت بھائی. ہدایت بھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ آئی ایم ٹیلنگ یور ویورز آلسو، انشاءاللہ جب تک میں ہوں ہم اس کو قائم رکھیں گے. ہم نے ایک کام شروع کیا تھا، ہمارے پاس جو بچی میرٹ میں آ جاتی ہے، ہم کم بچیاں لیتے ہیں، جو میرٹ میں آ جاتی ہے بچی، اگر وہ افورڈ نہیں بھی کر سکتی فیس، ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. ہم اس کے لیے آلدو کہ میرے پاس پروویژن نہیں ہے ان کو اسکالرشپ دینے کی، ٹھیک ہے، وی ول ٹرائی انشاءاللہ. نیکسٹ BOG میٹنگ ہوتی ہے، اس میں ہم ٹرائی کریں گے کوئی ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ اسکالرشپ ہم بچوں کو دے سکیں. پرائیویٹ طور پر کوئی آپ اس کو ڈھونڈ لیتے جی ہیں؟ ہم کرتے ہیں. ہم ابھی میری بچیاں اس وقت میرے پاس 6 بچیاں ایسی ہیں کہ جو ڈفرینٹ لوگ اسپانسر کر رہے ہیں، اور بالکل فری آف دا کاسٹ دے آر اسٹڈنگ، ٹھیک ہے جی. اور مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، مختلف لوگ ہیں، سروس وہی نظرات ہیں جو چاہ رہے ہیں یا اوورسیز پاکستان، جی بالکل، وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بھئی اپنی بچیوں کو اس طرح کے اسکالرشپ، تو آپ اس کو اویل کریں گے، اس کو ویلکم جی دیں گے؟ بالکل، ہم اس کو بالکل ویلکم، ہم ابھی بھی ویلکم کر رہے ہیں. اور ہمارے پاس جو بھی بچی آتی ہے میں ان کو پریزنٹ کر دیتا ہوں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے، جو ہماری جو پیرنٹس جن کی بچیاں پڑھ رہی ہیں، وہ بھی ہمارے کچھ بچوں کو خود اسپانسر کر رہے ہیں. ان کا جی ناٹ مینشننگ آر نیم، ہم اپنے طور پہ ان کو اسپانسر کرتے ہیں. اور ایون جو بچیاں اسپانسر ہو رہی ہیں، ان کے پیرنٹس کے علاوہ کسی ان بچوں کو بھی نہیں پتا کون ان کو اسپانسر کر رہا ہے. تو ہم ٹیلنٹ کو ضائع نہیں ہونے دیتے جی. ہمارے پاس جو بچی آ جاتی ہے، ہم اس کو ٹیلنٹ کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہم پراپر پلیٹ فارم دیں. روی صاحب، آپ چونکہ گرلس کالج کا ایک وہاں پہ ایک بڑا انیشیٹو ہے کہ وہ آپ کی جو کنسٹرکشن ہے دوسری جگہ
آپ کی اپنی بلڈنگ بن رہی ہے، تو اس کہاں تک پہنچی ہے اس کی پروگرس، اور کب تک ارادہ ہے کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکیں، اور اس کے لیے کتنی اراضی ہے جو کہ وہاں پہ آپ اس پہ تعمیراتی کام جو جا رکھی ہوئی ہے؟ یہ ایکچولی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ ایک میگا پروجیکٹ ہے ٹھیک ہے، جو کہ گورنمنٹ نے کیا ود دا ہیلپ آف دا پروونشل گورنمنٹ، ود دا ہیلپ آف فیڈرل گورنمنٹ، اور یہ 240 کنال پہ ہے، تخت بائی جگہ ہے، اٹس نیئر بائی فرام مردان، آؤٹ آف فریجز آف مردان، یہاں سے دور نہیں ہے، اور وہاں پہ کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے بٹ سلو ہو گیا ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف فنڈس. 70% کام ہو چکا ہے. کام اس میں شروع ہوا تھا 2018 میں، یہ 2 سال کا پروجیکٹ تھا، مگر ڈیو ٹو سرٹن ریزنس اس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا، اس کی وجہ سے یہ وقتاً فوقتاً ڈیلے ہوتا رہا. ابھی بھی کام تھوڑا سا بلکہ تھوڑا نہیں زیادہ سلو ہوا ہوا ہے. ایکسپیکٹڈ تھا کہ 2 یا 3 سال فنڈس کی کمی ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا فیڈرل گورنمنٹ اگر انٹرسٹ لے تو یہ پروجیکٹ 30% کام اتنا زیادہ نہیں ہے جو نہ ہو سکے. 70% مکمل ہو چکا ہے، 30% رہ گیا ہے. اس میں آپ گرے اسٹرکچر مکمل ہو چکا ہے، انفراسٹرکچر کو رہتا ہے، سروسز رہتی ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اگر مجھے گورنمنٹ نے موقع دیا کنٹینیو کرنے کا، تو ہم جیسے ہی ہمیں کچھ پورشن آف بلڈنگ بھی اگر ہمیں مل گئی تو ویل شفٹ سو دیٹ وی کین فیسیلیٹیٹ ادر کینڈیڈیٹ دوز آر ویٹنگ ان دا لسٹ. ہم زیادہ سے زیادہ بچیوں کو وہاں پہ لے کے ان کو اکاموڈیٹ کر سکیں، کیونکہ ایفرٹ تو دیکھیں ایفرٹ ایک بچے پہ بھی ہوتی ہے، ایفرٹ 100 بچوں پہ بھی ہوتی ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہم 200 کے بجائے 600 یا 1000 بچیاں لیں تاکہ ہم ان کو زیادہ سے زیادہ ان کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ جاری کر سکیں. بڑی مہربانی. یہ تھے بریگیڈیئر جیسر صاحب جو انہوں نے کالج کے متعلق ان کی پروگرس کے حوالے سے باتیں کی ہے. یقینی طور پر آپ کو پسند آئی ہوں گی. انہوں نے جو پروجیکٹ کے حوالے سے جو کہ بہت بڑا کالج بن رہا ہے حکومت کی سرپرستی میں، پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ کے تعاون سے، جو انہوں نے کہا کہ 70% کام مکمل ہو چکا ہے، 30% باقی ہے. ہم دعا گو ہیں کہ یہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کے زیر سرپرستی وہ قائم ہو اور بچوں کو بہترین معیاری تعلیم میسر ہو، تاکہ نہ صرف پاکستان کی بچیاں بلکہ بیرونی ملک اوسیس پاکستانی جو ہے اس کی بچیاں جو کہ فکر مند ہے اعلیٰ تعلیم کے حوالے سے، وہ یہاں پہ گرلس کے کالج میں اویلیبل ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہو. انشاءاللہ اس طرح کی شخصیات کے ساتھ ہمارا انٹریکشن رہے گا، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو متعارف کرائے. انشاءاللہ دوسری شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہدایت الرحمان ہوتی، میں اس کی ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو.